سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ سورہ الانبیاء میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کے بارے میں فرمایا کہ ہمارے نیک بندے کیسے تھے۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، ہمارے نیک بندے خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ مسارعت ایک دوسرے سے جلدی کرنا ہے، دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرنا، دیری نہیں کرنا بلکہ نیکی کو اس کے وقت پر کرنا، جلدی کرنا ہے، نیکی کا وقت ہو جانے کے بعد اس میں تاخیر نہیں کرنا ہے۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، ہمارے نیک بندے خیر کے کاموں میں جلدی کرتے تھے، اور وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اور ہم کو پکارتے تھے رغبت کے ساتھ اور رہبت کے ساتھ۔ اللہ کے نیک بندوں کی صفت کیا ہوتی ہے؟ دو چیزیں ان میں ہوتی ہیں، ایک اللہ سے خیر کے پانے کی رغبت ان کے دل میں ہوتی ہے، دو اللہ کی طرف سے سزا کا ڈر ان کے دل میں ہوتا ہے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، وہ اللہ کو ہم کو پکارتے تھے امید کے ساتھ، رغبت کے ساتھ اور ڈر اور خوف کے ساتھ۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہم سے ہمارے آگے تواضع اختیار کرنے والے تھے، اکڑ والے نہیں تھے، بلکہ کیسے تھے؟ اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں چھوٹا بنانے والے ہیں کہ ایک آدمی دین پر چلے اور گھمنڈ میں آئے، نہیں، تو وہ اللہ سے امید رکھتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے، اور ساتھ ہی اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکانے والے تھے اور نیکیوں میں جلدی کرنے والے تھے۔ معلوم ہوا کہ کمال درجہ انسان کا یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے وعدوں پر شوق اور اس کی حرص ہو، اور اللہ تعالیٰ پر اس کے دل میں خوف اور بچنے کا مزاج ہو۔ ایسا آدمی کامیاب ہے، ایسا آدمی کامیاب ہے، اور یہی داعی کو بھی دوسروں کے سلسلے میں کوشش کرنی چاہیے۔ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت ابی حین اصیب، میں اپنے والد صاحب کے پاس گیا جب ان کو برچھی ماری گئی تھی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں، جب حضرت عمر کو زخم جسم میں لگائے گئے، 13 زخم تھے ان کے جسم میں، اس وقت میں اپنے والد کے پاس گیا، فأثنوا علیہ، لوگ ان کی تعریف کر رہے تھے، فأثنوا علیہ وقالوا جزاک اللہ خیرا، لوگوں نے حضرت عمر سے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، یعنی جو ذمہ داریاں آپ نے نبھائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، آپ کے ذریعے سے مسلمانوں کو، اسلام کو طاقت ملی، پھر آپ کی خلافت کا دور رہا، اس دور میں بھی مسلمانوں کی اتنی ساری ترقیاں ہوئیں، آپ نے اچھے سے سنبھالا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، جزاک اللہ خیرا۔ حضرت عمر نے کہا راغب و راہب، دو لفظ کہے، علماء نے کئی معنی بیان کیے، جس میں سے ایک معنی یہ ہے، کہا راغب و راہب، کہا کہ میں اللہ سے امید بھی رکھتا ہوں، اللہ کی طرف راغب ہوں، لیکن اللہ کا خوف بھی مجھ کو ہے کہ جو کچھ میں نے کیا مجھے امید ہے، اللہ سے رغبت میری ہے کہ اللہ اس کو قبول کر کے بدلہ دے، لیکن ڈر بھی مجھ کو ہے کہ کہیں اللہ نے کسی کوتاہی پہ پکڑ کر لی، یا جو ذمہ داری میں نے پوری کرنی چاہیے تھی اس میں کوئی کوتاہی میں نے کی، اللہ اگر قبول نہ کرے یا سزا دے تو مجھے ڈر اس بات کا لگا ہوا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مومن کا دل ان دونوں چیزوں کو جمع کرنے والا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کی رغبت بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کا خوف بھی ہونا چاہیے۔ راغب و راہب، اور بھی معنی علماء نے ذکر کی، جن میں سے ایک معنی یہ جو میں نے بیان کیا ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، سورہ الشرح میں، الانشراح میں اللہ نے بات کہی ہے۔ امام البغوی کہتے ہیں وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف آپ راغب ہو جائیں۔ کہتے ہیں قال عطا تضرع الیہ راہبا من النار راغبا فی الجنہ، اللہ کے آگے اے نبی آپ گڑ گڑاؤ جہنم سے ڈرتے ہوئے اور جنت کا شوق رکھتے ہوئے۔
जहन्नम के खौफ के साथ, जन्नत के शौक़ के साथ अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाओ। अल्लाह को ये दोनों चीज़ें चाहिए। बंदे में अल्लाह दोनों चीज़ें चाहता है कि वो रग़बत वाला दिल भी रखे और डर वाला दिल भी रखे, उसके दिल में दोनों चीज़ें जमा हों, अल्लाह से रग़बत और अल्लाह से रहबत। फरमाते हैं वक़ील फ़रग़ब इलैहि फ़ी जमी अहवालिक। एक बात ये भी उलमा ने कही है कि अपने तमाम उमूर में तो अल्लाह ताला की तरफ राग़िब हो जाए। हर मसले के हल के लिए तेरा दिल किसकी तरफ मुतवज्जह होना चाहिए? अल्लाह की तरफ। क़ाल ज़ज्जाज अय इजअल रग़बतक इलल्लाहि वहदह। ज़ज्जाज कहते हैं मतलब ये है व इला रब्बिका फ़रग़ब, कि तू सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की तरफ राग़िब हो जाए। तेरी सारी तमन्नाएँ, तेरी चाहतें, तेरी उम्मीदें, तेरी तलब सब के सब अल्लाह से बंधी होना चाहिए। तो हर चीज़ चाहने में अल्लाह की तरफ अपने दिल को कर ले। मखलूक से रग़बत मत रख। किससे रग़बत रख? एक अल्लाह से। अगर अल्लाह दिलों में डालेगा तो वो करेंगे, नहीं तो नहीं है। तो अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो जाए। इमाम अल-बग़वी ने बात कही है